السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انسن تاریخ کو سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قسطنطنیہ کی فتح، جسے یورپ آج تک نہیں بھول پایا۔ ناظرین، یہ شہر قسطنطنیہ ہے اور فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ عثمانی توپوں کو شہر پناہ پر گولہ برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے ہیں۔ کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ مرکوز رکھ کر فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حتمی یلغار فصیل کے ٹوکونون کہلانے والے وسطی حصے پر سے کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے ہیں اور خندق کا بڑا حصہ توڑ دیا گیا ہے۔ ناظرین، طلائی میں ملبوس سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا اور کہا: میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نقاروں، کرنوں، طبلوں اور بغلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا، لیکن اس کان پھاڑتے شور میں بھی عثمانی دستور کے فلک شگاف نعرے صاف سنائی دیے جا سکتے تھے، جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا۔ ایک طرف خشکی سے اور دوسری طرف سے سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ بازنطینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ بہت شہری بھی مدد کے لیے فصیلوں پر اور پتھر اٹھا اٹھا کر نیچے اکٹھے ہو جانے والے سپاہیوں پر پھینکنا شروع کر دی گئے۔ دوسرے اپنے اپنے قریبی چرچ کی طرف دوڑے اور گڑ گڑا کر منتیں کرنا شروع کر دیں۔ پادریوں نے شہر کے متعلق چرچوں کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجنا شروع کر دیں۔ ناظرین، جن کی آواز سے لوگوں کو بھی جگا دیا گیا جو ابھی تک سو رہے تھے۔ ناظرین، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنے صدیوں پرانے اختلاف بھلا کر ایک ہو گئے اور ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے اور مقدس کلیسے حاجیہ صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی۔ دفاعی فوج نے جان فشانی سے عثمانیوں کی یلغار روکنے کی کوشش کی، لیکن اطالوی طبیب نکولا نے، جو اس دن شہر میں موجود تھے، لکھتے ہیں کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے حملہ آور جانصاری دستے بے جگر شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے اور ان کے نعروں اور طبلوں کی آواز ایسی تھی جسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ روشنی پھیلانے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے اور ان کا سپہ سالار بھی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی کرکوپورترا دروازے کے اوپر نصب بازنطینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سلطان محمد سفید گھوڑے پر اپنے وزیر اور عمائد کے ہمراہ حاجیہ صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی میں ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک اور باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نقطہ عروج چھو لیا اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 براعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی۔ 1453 ہی وہ سال ہے جسے قارون وسطی کا اختتام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کی سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد فصیلیں کسی شہر کے تحفظ کے لیے ناکافی ہیں۔ شہر پر ترکوں کے قبضے کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں جا بسے۔ ناظرین، اس وقت یورپ تاریخ دور سے گزر رہا تھا اور قدیم یونانی تہذیب سے کٹا ہوا تھا۔
لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی۔ یہاں پہنچنے والے مہاجرین کے پاس ہیرے جواہرات سے بیش قیمت خزانہ تھا۔ ارسطو، افلاطون، جانولیوس اور دوسرے حکماء اور علماء کی اصل یونانی زبان کے نسخے، ان سب نے یورپ میں قدیم یونانی علوم کے احیاء میں زبردست کردار ادا کیا، اور مورخین کے مطابق انہی کی وجہ سے یورپ میں نشأۃ الثانیہ کا آغاز ہوا، جس نے آنے والی صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت لینے میں مدد دی، جو آج بھی برقرار ہے۔ تاہم نوجوان سلطان محمد کو، جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، 29 مئی کو صبح جو شہر نظر آیا وہ شہر نہیں جس کی وہ شان و شوکت کے افسانے اس کے بچپن سے سن رکھے تھے۔ طویل انحطاط کے بعد بازنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی، اور قسطنطنیہ جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر رہا تھا، اس کی آبادی سکڑ کر چند ہزار رہ گئی تھی، اور شہر کے کئی حصے ویرانی کے سبب ایک دوسرے سے کٹ کر الگ ہو کر دیہات کی طرح ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نوجوان سلطان نے شہر کی حالت زار دیکھ کر شیخ سعدی سے منسوب یہ شعر پڑھا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ مسلمان شروع ہی سے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے خواب دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد 674 میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی سمت روانہ کیا۔ اس بیڑے نے شہر سے باہر ڈیرے ڈال دیے اور اگلے 4 سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ آخر 678 میں بازنطینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا۔ اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتش یونانی یا گریک فائر کہا جاتا ہے۔ اس کا ٹھیک فارمولہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا، تاہم یہ ایک ایسا آتش گیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا تھا۔ مزید یہ کہ پانی ڈالتے ہی اس میں آگ مزید بھڑک اٹھتی تھی۔ عرب اس آفت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑے آتش زار کا منظر پیش کرنے لگے۔ سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن یہاں سے بھی پناہ نہیں ملی، کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر گر کر بھی جلتی رہتی تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے پورا بحر مرمر نے آگ پکڑ لی ہو۔ عربوں کے پاس پسیائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ واپسی میں ایک ہولناک سمندری طوفان نے رہی سہی کسر پوری کر دی اور سینکڑوں کشتیوں میں سے ایک آدھی بچ کر واپس لوٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ دوستوں، اس محاصرے کے دوران مشہور صحابی ابو ایوب انصاری نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ان کا مقبرہ آج بھی اس شہر کی فصیل سے باہر ہے۔ سلطان محمد فاتح نے یہاں ایک مسجد بنا دی تھی جسے ترک مقدس مقام مانتے ہیں۔ اس کے بعد 717 میں بنو امیہ کے امیر سلمان بن عبد المالک نے زیادہ بہتری تیار کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا اور 2000 کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف 5 بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو سکیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد 6 صدی تک گزرنے کے باوجود کوئی مسلمان دوبارہ قسطنطنیہ کا رخ نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح نے بالآخر شہر پر اپنا جھنڈا لہرا کر سارے پرانے بدلے چکا دیے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔